اب تھوڑا سا ہم اسٹوڈنٹس کے طرف اپنا دھیان لے کے جاتے ہیں. ہمارا سر ملک کو بنے 76 سال گزر گئے, 2 ملک سیپریٹ ہوئے, ٹھیک ہے. اب 2 ملک علیحدہ بنے, ہر چیز میں سیپریشن آئی, ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوئی. کیا آپ کو لگتا ہے آئی کیو بھی علیحدہ ہو گیا؟ وہاں کے بچے ان کا آئی کیو زیادہ رہا, ہمارا کم ہو گیا, سیپریٹ ہو گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی سیم آئی کیو لیول کے بچے ہمارے حصے میں آئے جو ہمارے پاکستان میں آئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بچوں کا آئی کیو اپ ٹو دا مارک ہے کہ اب نہیں رہا؟ عدیل بھائی, اس میں نا ایک تو 2 چیزیں ہیں. یہ انگریزی میں 2 لفظ استعمال, ایک ہے انٹیلیجنس اور ایک ہے انٹلیکٹ. اوکے. انٹیلیجنس جو ہے یہ انبورن ہوتی ہے, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن انٹلیکچوئل بنانے کے لیے جو آؤٹر فیکٹرز ہیں, جو تعلیم ہے, جو سسٹم ہے, یہ اپنا رول ادا کرتا ہے. وہ نہیں کر رہا, تو اس کے نتیجے میں ہم دنیا سے پیچھے رہ رہے ہیں. اور یہیں کا بچہ, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں, یہیں کا بچہ جب کسی بیرون ملک جاتا ہے, حالانکہ وہاں زبان بھی ڈیفرنٹ ہے, لیکن اس سسٹم کے اندر وہ غیر معمولی ڈیلیور کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سسٹم اسے ہیلپ کرتا ہے اور آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے. یہاں ہمارے خرابی سسٹم کے اندر ہے. یہاں سسٹم بچوں کو ان کی گروتھ کے اندر رکاوٹ ہے اور بچوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو ظاہر ہے اس سسٹم کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے کہ اس میں اب جو ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے اسکولوں کے اندر بھی اور کالجز کے اندر بھی, جو بچے کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز نہیں ہوتا, اور جو تعلیم ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جو یعنی ایکسپیرینس پہ مبنی ہو یا پریکٹیکل کے اوپر مبنی, وہ تعلیم نہیں ہوتی. ٹیچر آتا ہے, لیکچر دیتا ہے, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر لیکچر دیا, کسی نے سنا نہ سنا, کوئی انٹریکشن نہیں ہے, اور اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے, میں اس کے لیے اپنے بھائیوں سے معذرت خواہ بھی ہوں, کہ جو لیکچر تیار کیا ہے وہ وامٹ کیا اور اس کے بعد چلے گئے. اب کسی بچے کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے, حالانکہ انٹریکشن ہونا چاہیے, اور بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن آفسز ہونے چاہیے. ان آفسز کے اندر ٹیچر کے پاس جائیں, اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو وہاں, اور پھر یہ ہے کہ بچوں کو انسپائر کرنا کسی کام, یہ بھی ٹیچر کا کام ہے, وہ انہیں انسپائر بھی کرے اور تعلیم بھی دے. اور پھر یہ جو یعنی ویسٹ کے اندر تو اب جو سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, سائنس وہ صرف کلاس روم میں نہیں پڑھاتے, فیکٹریوں میں لے جا کے دکھاتے ہیں, پریکٹیکلی لوگوں بچوں کو تیار کرتے ہیں. اور جب بچہ تیار ہوتا ہے نا تو مارکیٹ کموڈیٹی ہوتا ہے. ہمارے جو جتنی بھی پروفیشنل ایجوکیشن ہے, بچہ جس وقت حاصل کر کے فارغ ہوتا ہے تو اسے اگر وہ کچہری میں جائے تو ایک نئی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے. اگر وہ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے تو وہاں پہ ایک نئی دنیا ہے جس کا ابھی اس نے جو کچھ پڑھا ہے نا وہ ایکڈیمیکلی ہے, جی, تو اس کا پریکٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی طرح انجینئر ہے یا دوسرے, ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کو جوڑا جائے انڈسٹری کے ساتھ اور پریکٹس معاشرے کے ساتھ, کہ ہم تیار کریں ایسے بچے جو معاشرے کا جو یعنی مفید جزء بن سکیں اور معاشرے کے اندر وہ بہتری لا سکیں, خود اپنے لیے بھی اور معاشرے. سر اس میں آپ ایک اور کوشچن اس میں پیدا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور کریکولر ایکٹیویٹیز, ان دونوں کو تو پہلے سیپریٹ کر کے ہمیں بتائیں یہ دونوں ایکچولی ہیں کیا, اور پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی امپورٹنس کتنی ہے بچوں کی گروتھ میں اور ان کے آگے فیوچر میں؟ عدیل بھائی, اس میں جو کریکولر یہ تو امپورٹنگ آف ایجوکیشن نالج ہے, اور ایکسٹرا کریکولر جو ہے یہ زائد تعلیمی کہہ لیں
کہ یہ بچے کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہیں. اصل کمی کہاں پہ ہے کہ تعلیمی ادارے گورنمنٹ نے کھول دیے تھوک کے حساب سے, اور وہاں پہ فیسلٹیز کوئی نہیں ہے. بعض ایسے بھی تعلیمی ادارے ہیں جہاں گراؤنڈیں نہیں ہیں, جہاں باقی چیزیں نہیں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارہ بننا چاہیے, بہت وسعت ہونی چاہیے, فیسلٹیز ہونی چاہیے, بچوں کے لیے بورڈنگ یا ہاسٹل ہونا چاہیے, اور سفر کے لیے بھی اگر کچھ نان ریزیڈنٹ ہوں تو سفر کے لیے سہولتیں ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹیشن سسٹم بھی ہونا چاہیے. اور اس میں ظاہر تعلیمی نظام کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ یہ کھیلنے کا ٹائم ہے, یہ پڑھنے کا ٹائم ہے. تو اس سسٹم کے حوالے سے یعنی یہ گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو پھر بات بنتی ہے. میں نے دیکھا ہے یہ ہمارے جو کچھ یہاں پرائیویٹ بھی کھلے ہوئے ہیں, سرکاری بھی ہیں کیڈٹ کالجز, جی جی, تو ان کے اندر بڑی یعنی بافر سہولتیں ہیں, اور بچوں کا ایک سسٹم ہے فجر سے پہلے اٹھا دیتے ہیں, رائٹ, اور ان کو نماز پڑھائی, اور پھر اس کے بعد ان کو ورزش کروائی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے لیے تیار ہونا ہے تو نہا دھو کے وردی پہن کے پھر وہ اپنے کلاس رومز میں چلے جاتے ہیں, اور پھر واپس آگے کھانا کھایا, ریسٹ کیا, پھر شام کو گیم کی. اور اس میں صرف گیم ہی نہیں, باقی بھی مشاغل ہونے چاہیے. جی جی, مثلاً گارڈننگ کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے, اسٹیمپ کلیکٹنگ ہے, یا اور بے شمار مفید مشاغل جس سے بچے کی ایکچولی جو ذہنی تربیت ہے وہ تب ہوتی ہے جب تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے ہیلدی مشاغل بھی ہوں. صحیح. سر اس میں ایک اور کوشچن ہے جو میرے سننے میں آیا تھا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ آج سے قریباً لائک کوئی 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو کریکولم کا حصہ ہوتا تھا نیزہ بازی, شوٹنگ اور گھڑ سواری. کیا یہ بات سچ ہے؟ اور اگر ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات. نہیں, ہمارے اسکولوں میں مثال کے طور پہ ہمارا اسکول, اس میں گراؤنڈ تو نہیں ہوتی تھی, گراؤنڈ نہیں تھی, لیکن باقاعدہ خاص شیڈول کے مطابق کبڈی کے لیے کچھ جگہیں جو ہے نا مخصوص کی گئی تھیں, جو پبلک پلیسز, وہاں پہ جا کے کھیلتے تھے. اسی طرح فٹ بال بھی, نیزہ بازی بھی, اور باقی چیزیں جو ہے نا یہ کریکولم کا حصہ تھا. تو میرے سننے میں آیا تھا یہ کریکولم کا حصہ تھا کہ پیریڈ ہوتا تھا, جی باقاعدہ ایک پیریڈ ہوتا تھا کہ جس میں گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی, شوٹنگ سکھائی جاتی تھی, جو کہ اب بالکل ختم کر دیا گیا ہے. عدیل صاحب, جو ہے نا کھاتے پیتے لوگوں کے اسکول, ان میں تو ہے. جو لوور کلاس کے لیے ظاہر اس میں گھڑ سواری تو ممکن نہیں تھی, جی جی جی, لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پی ٹی ماسٹر ہوتے تھے تو وہ پھر باقاعدہ پریڈ بھی کراتے تھے, اور چیزیں یعنی بچوں کو چیزیں بتاتے بھی تھے, اور ایکچولی ایکسرسائز بھی کرواتے تھے. یہ باقاعدہ حصہ ابھی بھی ہے. جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر یہ چیزیں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو جن کو ہم زائد تعلیمی کہتے ہیں, اور یہ باقاعدہ حصہ ہیں, ہونی چاہیے. ان کے بغیر جو انسانی شخصیت پروان چڑھ نہیں سکتی جب تک یہ چیزیں نہ ہوں. صحیح صحیح. سر وہ ایک کہاوت ہے نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تو کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو اس جو ہے وہ اس جملے کو لے کے میرے ذہن میں ایک کویشچن ایک تھا کہ جو یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کیا یہ بچوں میں ایک پازیٹیو چیز کریٹ کر رہی ہے یا ایجوکیشن کو لے کے کہ اس میں نیگیٹیو چیز لے کے آ رہی ہے؟ عدیل صاحب, میں نا اس معاملے میں ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے, سوشل میڈیا نے کچھ زیادہ ڈیولپ نہیں کیا. نیگیٹیوٹی اس کے اندر زیادہ ہے, پازیٹیوٹی کم ہے. اصل میں ہمارے بچوں کے ایکڈیمکس جو ہیں وہ بہت ویک ہو گئے. کتاب کا بدل کوئی نہیں ہے, بالکل درست, استاد کا بدل کوئی نہیں ہے. بالکل. یہ جو نالج دیتا ہے سوشل میڈیا, سطحی نالج ہوتا ہے, سطحی نالج, سپرفیشل جی جی نالج ہے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر عالم بننے سے رہا. تو اصل چیز یہ ہے کہ بچوں کو بکس پڑھائی جائیں اور ٹیچر ان کو سمجھائے, اور پھر سوشل میڈیا کے اندر بھی
آپ سارا دن پوسٹیں دیکھتے رہیں فیس بک کے اوپر، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ ذہنی طور پہ سوچ کو کل کرنے والی صورتحال ہے۔ اصل میں تو جو چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں انسانی ذہن کے اندر لیکچر کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، پھر اس کے بعد جب بندہ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو فنڈامنٹل برین ورک اس وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ انفارمیشن جو ہے اس کے نئے نئے لنک سے ڈیولپ ہوتے ہیں، اور انسانی ذہن جو ہے وہ زیادہ یوں سمجھ لیں کہ ایجوکیٹڈ ہوگا اور آئیڈیاز اس کے اندر آئیں گے۔ یہ تو لمحہ آتا ہی نہیں ہے، ایک بچہ سارا دن موبائل دیکھتا رہتا ہے، یا پہلے ہوتا تھا ٹیلی ویژن کا ڈبہ لگا ہوا ہے اسکرین کی طرف، تو اس کو دیکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا مائنڈ آکوپائیڈ ہے، اس کو تنہائی میسر ہی نہیں آتی۔ اصل تو جو ریئل میکنگ ہے وہ اس کے لیے تنہائی چاہیے۔ سوشل میڈیا نے وہ تنہائی چھین لی، بچوں کا بستروں کے فوکس نہیں رہا، بچے بستروں کے اندر موبائل لے کے یا ٹیب لے کے دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ روٹین کی گیمیں، ایک ہی چیز کو کتنی بار دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے میرا نہیں خیال کہ سوشل میڈیا کچھ اپ لفٹ کا سبب بنا ہے ایکڈیمیکلی۔ صحیح سر، اب ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو مجھے اب اس کا تھوڑا سا راؤنڈ اپ کریں اس کو، تو اس کا آپ کو حل کیا نظر آتا ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسے اپ لفٹ کرے؟ کیا ہم یہیں رہیں گے؟ کیا یہ جو احتجاج ہوا ٹیچرز نے جو کیا، یہ اگلے سال پھر یہی احتجاج ہوگا، اسی طریقے سے پھر دوبارہ چلے گا اور اگلے 76 سال ہم اسی چیز میں گزار دیں گے؟ عدیل صاحب، اصل میں ایک تو صورت ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں کانشیس ہوں، یہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں صرف کانشیس ہی نہیں ہیں، اوور کانشیس ہیں، اور یہ پاکستان کے اوپر بلیسنگ ہے اللہ کی کہ اس طرح ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ ہمیں مل جاتا ہے جو پاکستان چلانے میں معاونت کرتا ہے۔ لیکن سسٹم کو ظاہر عام والدین یا خود ٹیچر سسٹم کو نہیں بدل سکتا، سسٹم کو بدلے گا، سسٹم کو اسمبلی بدلے گی، سسٹم کو گورنمنٹ بدلے گی، اور وہاں پہ لوگ جائیں جو ملک و قوم کے ساتھ کچھ ہمدردی کی سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے ملائیشیا کی مثال جی، کہ مہاتیر محمد آیا اور اس نے سسٹم بھی بدل دیا اور لوگوں کی حالت بھی بدل دی اور سارا، لیکن وہ اختیار اس کے پاس آیا، جی، وہ چاہتا بھی تھا۔ اسی طرح یہ سنگاپور ہے، تو چھوٹا سا یعنی شہر کہہ لیں، ایک شہر ہے، لیکن کوئی 300 ارب ڈالر سے زیادہ اس کے ایسٹس ہیں۔ وہ ایک بندہ ہی تھا جس نے ساری صورتحال بدل دی۔ اصل میں کوئی بندہ جو صاحب اختیار ہے وہ اس کے بارے میں پلاننگ کرے، اور جو ملک و قوم کے وفادار ہیں اور بے غرض ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان سے مشورہ لے اور یہاں سسٹم بنائے۔ سسٹم بنے گا تو اس کے نتیجے میں قوم تگڑی ہوگی۔ کیا بات ہے سر، ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں ایک چیز آپ کو لاسٹ پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر اراؤنڈ 44% آف آور پاپولیشن، بٹ تھنک اباؤٹ اٹ، دے آر 100% آف آور فیوچر۔ اس کو ضرور سوچیے گا اور ہمیں لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔